ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سن لو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، شرک سے خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، تو عبادت کا مستحق اللہ ہے تو خالص عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ بت پرست جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود ٹھہرائے ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جناب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بڑے ناشکرے اور بڑے جھوٹے ہیں۔ جھوٹے اس لیے ہیں کہ یہ بت اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور ناشکرے اس لیے ہیں نعمتیں خدا کی کھاتے ہیں، عبادت بتوں کی کرتے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، اور جس کی نعمتیں کھائے جا رہے ہو گن بھی تو اسی کے گاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بڑے ناشکرے ہیں کافر کہ نعمتیں اللہ کی کھا رہے ہیں اور عبادت جو ہے وہ بتوں کی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جھوٹے بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ توحید اور شرک کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، اور فیصلے کا دن، فیصلے کا وقت بہت قریب ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ عمل وہی قابل قبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جس میں ریا ہو، جس میں دکھاوا ہو، یا اللہ کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے اموال دیتے ہیں، کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمایا الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے اور صدق و اخلاص ہونا چاہیے، تب وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہونے کا وسیلہ سمجھنا یہ شرک نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان کے وسیلے میں کیا فرق ہے، یہ بات آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈنے کا خود حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب لازم آئے گا جس کو ہم اللہ کی طرف، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اسے معبود بھی سمجھ رہے ہوں، یہ تب شرک لازم ہوگا۔ جس طرح کافر بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی سمجھتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کو معبود مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو یہ تھا شرک۔ اللہ رب العزت کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ماننا یہ شرک نہیں بلکہ یہ شرک کا توڑ ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کو اور بزرگان دین کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پہنچنے کا وسیلہ بنانا، وسیلہ تلاش کرنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے، شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں لیکن معبود نہیں سمجھتے، اولیاء کاملین کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں لیکن معبود
نہیں مانتے، مسلمان معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ باقی اولیاء کاملین کہ جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قرب رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جائے تاکہ ان کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہم ان تک پہنچ جائیں اور وہ ہمیں ہمارے رب تک پہنچا دیں گے۔ یہ وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ پکڑنا شریعت میں جائز ہے۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانے کا ارادہ فرماتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے۔ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانگتے ہیں، فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، تو مختلف لوگوں کو کافر اللہ تعالیٰ کی اولاد تصور کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے اپنے اولاد سے پاک ہونے کا بیان فرمایا اگر بالفرض مشرکین کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو وہ خود جسے چاہتا اولاد بنا لیتا، نہ یہ کہ تمہارے اوپر چھوڑتا کہ اے کافرو تم تجویز دو میں کس کو اولاد بناؤں۔ اللہ کو اولاد بنانی ہوتی تو وہ خود بنا لیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ فقط جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہی ایک اللہ سب پر غالب ہے، وہی عزت والا، وہی حکمت والا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ جس رب نے ساری کائنات بنا دی، اکیلے رب نے، جو رب اتنی طاقت رکھتا ہو تو بتائیں اسے کیا ضرورت ہے کسی کمزور کو اپنے ساتھ کرنے کی؟ کسی کو ساتھ تو اس لیے ملایا جاتا ہے کہ یہ بھی طاقتور ہے اور اس کی اتھارٹی ہے، یہ میرے ساتھ ملے گا تو کام اچھا کرے گا۔ سب کام رب ایک ہو کر اچھے کر رہا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو اپنے شریک کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے اور اولاد سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ رب تعالیٰ کو اولاد کی نہ ضرورت ہے، نہ اللہ رب العزت کو اولاد کی طرف کوئی رجحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو سبحانہ کہہ کر بتا دیا کہ اے کافروں، جنہیں تم اللہ کی اولاد بتاتے ہو اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا رب ہے اور وہ ساری طاقتوں کا مالک، وہی غالب، حکمت والا اور عزت والا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک، یہی مسلمہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے انچ برابر بھی کوئی انحراف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں کامل ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔